بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مارننگ میں میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا، پھر مجھے خیال آیا کہ اسی کوشچن کو لے کر آج میں بات چیت کروں۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ کیا انسان کو واقعی پیغمبر کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات کی نیڈ ہے کہ خدا کسی خاص انسان سے ڈائریکٹلی ٹاک کرے، ایڈریس کرے، اور پھر اس سلیکٹڈ ہیومن کو، پرفیکٹ ہیومن کو وہ اپنا میسج دے تاکہ وہ تمام انسانیت تک ڈیوائن میسج کو پہنچا دے؟ موجودہ زمانہ سائنٹیفک ایج کہلاتا ہے۔ یہ ایک نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے، ہر طرف نالج، معلومات کا انبار ہے۔ ایک ایسی دنیا میں اس سوال کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے۔ اس سوال کو لے کر جب آپ غور کریں گے تو ہمیں اس کا بہت ہی صاف اور واضح اور اسپشٹ آنسر ملتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہستی جس سے خدا ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے، یعنی پروفٹ، تو پروفٹس انسان کو جن باتوں اور جن ریئلٹیز سے باخبر اور اویئر کرتے ہیں، ان ریئلٹیز کی انسان کو شدید ضرورت ہے۔ انسان اس کے گریٹ نیڈ میں ہے۔ یہ بات خود اس بات کو لازم کر دیتی ہے کہ انسان کو کسی ایسے سورس کی ضرورت ہے۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک اسپیس میں پاتا ہے۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، کانشس ایج میں پہنچتا ہے، تو اس کے سامنے سب سے پہلے کچھ فنڈامنٹل کوشچنز ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہو ایم آئی؟ واٹ از دس یونیورس؟ What is the beginning of this universe? What is the origin of our existence? What is good and what is evil? How can a man be controlled or organized? وغیرہ۔ یہ وہ بیسک کوشچنز ہیں، فنڈامنٹل کوشچنز ہیں جو ہر شعور کی عمر کو پہنچے ہوئے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے جب یہ سوالات ایڈریس نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ پچھلے ہزاروں برس سے بڑے بڑے دماغ، گریٹ مائنڈ، ان سوالات اور کوشچنز کے آنسرز کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب ہم ہسٹری آف سائنس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے ذرا سی ایفرٹ لگائی، اسٹرگل کیا، تو اس نے مٹیریل ورلڈ میں کمال پیدا کر دیا۔ اس نے میٹر کو ڈسکور کر لیا، میٹر کی کوالٹیز کو ڈسکور کر لیا۔ اس نے اس بات کو بھی ڈسکور کر لیا کہ ہاؤ کین اے میٹر بی یوٹیلائزڈ فار دا ویلفیئر آف ہیومن بینگس۔ انسان نے تھوڑا ایفرٹ لگائی، اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا بس اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا ایک لامحدود اور ان لمیٹڈ ورلڈ ہے، جس کا اندازہ انسان اپنی محدود اور لمیٹڈ کیپیسٹیز کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ موجودہ یونیورس
ایک واسٹ یونیورس ہے، یہاں بلینز اینڈ بلینز سیلیشل باڈیز پائی جاتی ہیں۔ انسان نے ایفرٹ لگائی اور اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی سولر سسٹم نہیں ہے، بلکہ بلینز سولر سسٹم میں سے ہمارا سولر سسٹم ایک ہے۔ انسان نے ایفرٹ لگائی تو ہیومن ایناٹومی سے آگے بڑھ کر اس نے ہیومن کے سب سے چھوٹے یونٹ کو ڈسکور کر لیا۔ اس نے اس بات کو بھی ڈسکور کر لیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی کوالٹیز کو ڈٹرمائن کرتی ہے۔ اس طرح سائنس میکرو ورلڈ سے نکل کر مائکرو ورلڈ میں پہنچ گیا۔ سائنس نے ایک طرف میٹر کے ایٹمک ڈھانچے کو ڈسکور کیا تو دوسری طرف آرگینزمز کے اسمالسٹ یونٹ سیل اور پھر اس میں موجود اسمالسٹ پارٹیکل ڈی این اے کو بھی دریافت کر لیا۔ لیکن ہزاروں سالوں کے درمیان گریٹ مائنڈ کے اسٹرگل اور ایفرٹس کے باوجود انسان اب تک اس تلاش اور اس سرچ میں ناکام رہا ہے کہ واٹ از دا ریئلٹی آف لائف۔ انسان کی یہ کوششیں اور اسٹرگل بتا رہی ہیں کہ انسان مادی دنیا میں ریسرچ اور تحقیق کے ذریعہ، مٹیریل ورلڈ میں ریسرچ اور تحقیق کے ذریعہ انسانی دنیا کے حقائق کو نہیں جان سکتا ہے۔ وہ مٹیریل ورلڈ میں ریسرچ کے ذریعہ لاز آف ہیومن ریلیشنز کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ ماڈرن مین کو اس بات کا اعتراف اور ایکنالجمنٹ ہے کہ انسان نے اب تک زندگی کی حقیقت کو دریافت نہیں کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ماڈرن مین اس بات کو اب تک نہیں سمجھ سکا ہے کہ جس طرح انسان اپنی بہت ساری ضرورتوں کے لیے، بہت ساری بیسک نیڈز کے لیے ایکسٹرنل ریسورسز پر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی کی حقیقت اور انجام کو سمجھنے کے لیے بھی وہ ایکسٹرنل سورس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تمام بڑے بڑے مائنڈ اس سوچ میں ڈوبے ہیں۔ اس بات کو نوبل laureate ڈاکٹر الیکسس کیرل نے اس طرح کہا ہے کہ the principles of French Revolution, the visions of Marx and Lenin apply only to abstract men. It must be realized that the laws of human relations are still unknown. Sociology and economy are conjectural sciences, that is pseudo sciences. یعنی فرینچ ریولوشن کے اصول اور مارکس اور لینن کے نظریات اور افکار قیاسی انسان پر اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اسپشٹ روپ میں سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہوگا کہ ہم نے اب تک انسانی تعلقات کے قوانین کو دریافت نہیں کیا ہے۔ سماجیات اور معاشیات محض قیاسی علوم ہیں، یہ کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ماڈرن ایج میں انسان نے بے پناہ ترقی اور ڈیولپمنٹ حاصل کیا ہے۔ مٹیریل ورلڈ میں اس نے ایکسٹرا آرڈینری سکسیس حاصل کیا ہے، لیکن ہسٹری آف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے اور سائنٹسٹس اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوریز نے ہمارے حقیقی مسائل کو، ریئل پرابلمز کو اور بڑھایا ہے، نہ کہ حل کیا ہے۔ آئنسٹائن سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک تمام گریٹ مائنڈز نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے
انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ دیر آر ایسپیکٹس in the universe which are extremely difficult to understand. یعنی کائنات میں ایسے پہلو ہیں، ایسے بہت سارے پہلو ہیں جن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی طرح اس بات کو ایک موقع پر آئنسٹائن نے اس طرح کہا، The most incomprehensible thing about universe is that it is comprehensible. یعنی ہماری کائنات کے بارے میں سب سے ناقابل فہم اور نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یہ قابل فہم ہے، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سائنس کی حقیقت ہے، 21ویں صدی میں پہنچ کر یہ سائنس کی حقیقت ہے۔ مشہور مفکر سر J.W.N. سلیون نے اپنی کتاب لیمیٹیشنز آف سائنس میں اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سائنس نے جس کائنات کو اور جس دنیا کو ڈسکور کیا ہے یہ انٹلیکچول ہسٹری میں سب سے زیادہ پراسرار اور مسٹیریس ہے، مگر ڈسپائٹ our knowledge of nature being much higher than it was in any previous epoch, this is inadequate because we are confronted with ambiguity and contradiction wherever we turn. تو اس طرح تمام بڑے بڑے دماغ نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ سائنس نے بلا شبہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ہم نے جس دنیا کو دریافت کیا ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت واسٹ ہے۔ ہم نے جس دنیا کو ڈسکور کیا ہے یہ انتہائی مسٹیریس ہے۔ ہم نے اس کو جاننے میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن جو کچھ ہم نے دریافت کیا ہے یہ ریئلٹی آف لائف کو جاننے کے لیے انسفیشینٹ ہے۔ زندگی کے حقائق کو جاننے کے لیے یہ انایڈیکویٹ ہے۔ جب سائنس کا ظہور ہوا، جب سائنس کا ایج آیا تو لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا، بلکہ یہ بولنا شروع کیا کہ ہم سائنٹیفک ریسرچز کے ذریعہ زندگی کے حقائق کو دریافت کر سکتے ہیں۔ سائنس نے مٹیریل ورلڈ کو دریافت اور ڈسکور کرنے میں بہت زیادہ مدد کی۔ اس طرح انسان نے یہ جانا کہ ہماری دنیا کیا ہے، یہاں کے فزیکل لاز کیا ہیں۔ انسان نے یہ جانا کہ اس دنیا میں ڈیزائن ہے، اس دنیا میں سسٹم ہے، اس دنیا میں ہارمونی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ اس دنیا کا جو ایگزسٹنس ہے اس کا راز کیا ہے۔ یعنی سائنس ہمیں سیکرٹ آف لائف نہیں بتاتی ہے۔ سائنس یقیناً ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مشین ہے، مشین اس طرح کام کرتی ہے، لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یعنی سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ واٹ اٹ از، لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ وائی اٹ از سو۔ سائنس ہمیں ایونٹس کے بارے میں خبر دیتی ہے، لیکن سائنس ایونٹس کو جسٹیفائی نہیں کرتی ہے۔ سائنس ہمیں یونیورس کے ڈیزائن کی خبر دیتی ہے، لیکن سائنس ہمیں اس کے ڈیزائنر کے بارے میں خبر نہیں دیتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک ایکسپلانیشن سیکنگ اینیمل ہے، وہ توجیہ پسند مخلوق ہے۔ وہ کسی بات کو اسی وقت تسلیم کرتا ہے جبکہ اس کے پیچھے اس کے لیے جسٹیفیکیشن اور ایکسپلانیشن موجود ہے۔ لیکن سائنس ہمیں زندگی کے بارے میں، ہمارے ایگزسٹنس کے بارے میں،
ہمارے اوریجن کے بارے میں، ہمارے فائنل فیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ انسان مادی دنیا میں زندگی کے حقائق دریافت نہیں کر سکتا ہے۔ مور اوور یہ تاریخ سائنس اور ہسٹری آف سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ حقائق یعنی سیکرٹ آف لائف، ریئلٹیز آف لائف انسان کے لیے خود سے انڈسکوریبل تھنگ ہے۔ جبکہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کی حساس فطرت اور موسٹ امپورٹنٹلی انسان کا سب سے اہم جز اس کا مائنڈ اس وقت تک سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو اس کے بنیادی سوالات کا اس کے بنیادی سوالات کے جوابات نہ دے دیے جائیں۔ کیا یہ صورتحال ہمیں نہیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک پیغمبر اور پروفٹ کی ضرورت ہے؟ کیا یہ صورتحال ہمیں پکار کر نہیں کہہ رہی ہے کہ تمہیں ریویلیشنز کی ضرورت ہے، ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے؟ انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بیسک لائف سپورٹنگ سسٹم کو چاہتا ہے، لیکن یہ تمام بیسک لائف سپورٹنگ سسٹم انسان نے خود سے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تمام لائف سپورٹنگ سسٹم اس کو ایکسٹرنل ورلڈ سے حاصل ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو اپنے بنیادی سوالات جاننے کے لیے کہ who am I? Why have we been created here? What is the origin of our existence? What is our final fate? ان تمام سوالات کو جاننے کے لیے اور ان حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک پیغمبر اور پروفٹ کی ضرورت ہے، انسان کو ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس طرح اس نے سائنٹیفک ورلڈ میں کمال حاصل کیا ہے، اسی طرح حقیقت کو جان کر وہ اس دنیا میں بھی کمال حاصل کرے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس ہمیں اس دنیا میں فیسلٹیز فراہم کر سکتی ہیں۔ سائنس اس دنیا میں ہمیں ترقی کے اگلے مراحل تک بھی لے جا سکتی ہے، لیکن سائنس انسان کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتی ہے، انسان کو گڈ اینڈ ایول کا تصور نہیں دے سکتی ہے، انسان کے اندر وہ احساس پیدا نہیں کر سکتی ہے کہ یو شوڈ ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول۔ اس بات کو البرٹ آئنسٹائن نے ایک مرتبہ اس طرح کہا تھا کہ سائنس کین ڈینیچر پلوٹونیم بٹ اٹ کین ناٹ ڈینیچر دا ایول ان دا ہارٹ آف مین۔ تو ہمیں اس حقیقت کو ڈسکور کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے نقشے یعنی لائن آف ایکشن کو تیار کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔